الازہری اسٹوڈیو پروڈکشن۔ اب بلا تاخیر ہماری جماعت کے قابل عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد علی رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، صدر شعبہ افتاء دارالعلوم غوثیہ ضیاء القرآن کرلا بمبئی مہاراشٹرا کی بارگاہ میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے موقف کی وضاحت فرمائیں عظمت اہل بیت سیمینار کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی جمیع عوام اہل سنت کو اور علماء اہل سنت کو اہل سنت کے موقف پر مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کر رہا ہوں حضرت کے موقف کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جملہ مفتیان اعظام و علماء کرام و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظمت اہل بیت سیمینار جو امام احمد رضا دارالافتاء اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ میرا روڈ ممبئی اور تحریک فروغ اسلام کے بینر تلے پیش آمدہ ایک حساس مسئلے پر گفتگو کے لیے منعقد ہوا ہے۔ اس سیمینار میں شرکت کے لیے مفتیان اعظام کو ملک بھر سے دعوت دی گئی۔ کچھ مفتیان اعظام بنفس نفیس تشریف لائے اور ہمارے کچھ مفتیان اعظام نے اپنے مقالہ جات بھیج کر اس سیمینار کے اندر شرکت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ابھی جو یہ حساس مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس پر انشاءاللہ ابھی ایک حتمی موقف تیار کر کے اس پر علماء اہل سنت کے دستخط کے ساتھ اعلامیہ جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں آگے یہ کوشش کی جائے گی کہ اہل سنت کے مابین یہ اختلافی مسئلہ جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ مجھے چند باتیں یہاں پہ عرض کرنا ہے۔ ابھی جو ہمیں عناوین دیے گئے تھے ان میں سے کچھ عناوین کا تعلق باغ فدق سے تھا اور کچھ عناوین کا تعلق اجتہاد اور خطا اور معظمین کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کے حوالے سے تھا۔ تو پہلے میں خلاصے کے طور پر اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اہل سنت و جماعت کا جو موقف میرے مطالعے کے اندر آیا وہ یہی ہے کہ باغ فدق یہ اموال فے سے ہے، لہٰذا یہ بیت المال کے زیر انتظام رہا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس پر مالکانہ حق کسی کا بھی نہیں تھا،
درمیان میں اگر مروان جیسے کچھ لوگوں نے اسے اپنی جاگیر بنایا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ راشد، جنہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا گیا ہے، انہوں نے اسے اس کی سابقہ حیثیت کی طرف لوٹا دیا تھا۔ اور باغ فدق وغیرہ جو اموال فے ہیں، ان میں دعویٰ کرنے والے حضرات سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی رہے ہیں، جیسے ازواج مطہرات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان حضرات نے بھی اس میں اپنے حصے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن جب انہیں حکم شرع معلوم ہوا تو وہ اپنے ارادے سے انہوں نے رجوع کر لی۔ اور پھر یہ مسئلہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق میں اپنا حصہ نہ دینے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھیں۔ اگر اس حوالے سے روایات کو کھنگالا جائے تو جو چیز میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ خاتون جنت کی ناراضگی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی کئی روایتیں آئی ہیں۔ ان سب روایات کو اگر جمع کیا جائے تو حاصل یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کی روایتیں یہ روایت بالمعنی ہیں، جیسا کہ ایک مقام پر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اس طرح کی ایک تحقیق کے مطابق 36 سندوں کے ساتھ میں یہ روایت آئی ہے۔ ان میں سے 25 سندوں کے اندر زہری سے روایت ہے، اور زہری کے علاوہ باقی جو 11 سندیں ہیں جن سے اس حدیث کو روایت کیا گیا اس میں کہیں پر بھی یہ الفاظ نہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی راوی کی روایتوں کے اندر سیدہ خاتون جنت کی ناراضگی کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ روایت جو کی ہے یہ روایت بالمعنی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر مزید تحقیق کی جائے تو سیدہ خاتون جنت کے باغ فدق کے مطالبے کی جو روایتیں ہیں وہ 3 طرح کے صحابہ کرام سے آئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طفیل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ سیدہ خاتون جنت کی ناراضگی کا ذکر نہیں ہے۔ صرف حضرت عائشہ کی روایت میں جو زہری کے ذریعے آئی ہے اس کے اندر اس ناراضگی کا ذکر ہے۔ اب جو زہری سے جنہوں نے روایت کیا تو بعد نے ناراضگی کا ذکر کیا، بعد نے ناراضگی کا ذکر نہیں کیا، اور جنہوں نے ناراضگی کا ذکر کیا بھی تو سیدہ خاتون جنت کی زبانی ناراضگی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ تو کل ملا کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت کی ناراضگی کا جو افسانہ شیعوں نے جس انداز کے اندر پھیلایا ہے یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور اگر روایتیں اگر اس کی تائید کرتی ہیں تو وہ حدیث مدرج ہے اور روایت بالمعنی ہے، اور فہم راوی کے اندر یہاں پہ خطا ہوئی ہے۔ انہوں نے اندازاً جو ہے وہ اس بات کو بیان کر دیا، لہذا اس بات کو جو ہے وہ اہل سنت کا موقف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہوئی تھی تو وہ بتقاضۂ بشریت ہوئی ہوں گی، لیکن کئی ایسی روایتیں موجود ہیں جن سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ سیدہ خاتون جنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھی۔ ان روایتوں میں سے کچھ کو میں نے اپنے مقالے کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ تو خیر باغ فدق کا مسئلہ تھا۔ ابھی جو مسئلہ سب سے زیادہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے وہ خطا یا خطا اجتہادی کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے جب میں نے غور کیا کہ خطا کی کتنی قسمیں بنتی ہیں تو اجمالی طور پر مجھے 3 قسمیں اس کی سمجھ میں آئی۔ ایک خطا محمود ہے، اور دوسری خطا مذموم ہے، اور تیسری خطا جو نہ محمود ہے اور نہ مذموم ہے۔ خطا جو مذموم ہے اسے خطا معصیت کہا جائے، اور خطا جو نہ محمود ہے اور نہ مذموم ہے جس پر کسی طرح کی کوئی گرفت نہ ہو تو اس طرح کی خطا جسے آپ اردو میں بھول چوک کہتے ہیں یہ خطا عرفی ہے۔ اور تیسری خطا جو خطا محمود ہے جس پر خطا کرنے کے باوجود بھی اجر و ثواب ملتا ہے اسے خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ تو خطا معصیت، خطا عرفی اور خطا اجتہادی،
یہ 3 طرح کی خطائیں میری نگاہوں کے سامنے آئی. اب ان کا جو حکم ہے اگر اس حکم پہ غور کیا جائے تو ابھی جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس کا تصفیہ ہو سکتا ہے. ان میں سے جو پہلی قسم ہے خطائے معصیت. یہ خطائے معصیت کی نسبت انبیاء کرام کی طرف کرنا تو کفر ہے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, اور انبیاء کرام کے علاوہ جو دیگر معظمین ہیں چاہے وہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں, یہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں ہے, لہذا ان کی طرف اس خطائے معصیت کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. تو خطائے معصیت تو یہاں پہ بحث کے اندر ہے بھی نہیں فریقین کے. اب بچ گئی 2 خطائیں, خطائے اجتہادی اور دوسری خطائے عرفی. خطائے اجتہادی کے حوالے سے اگر تحقیق کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خطائے اجتہادی یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے, کیونکہ خطائے اجتہادی میں یہی تو ہوتا ہے کہ نصوص وغیرہ میں غور کیا مجتہد نے لیکن وہ ثواب تک نہیں پہنچ پایا, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کے لیے بھی اجر و ثواب کا مزدہ سنایا گیا ہے. لہذا جب یہ خطا ایسی خطا ہے جس پر ثواب ملتا ہے تو یہ خطا جو ہے وہ قابل مذمت نہیں بلکہ اس خطا کے اندر بھی جس سے یہ خطا ہوتی ہے وہ قابل تعریف ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اجتہاد کیا اور اسے اجتہاد کا ثواب دیا گیا. خطائے اجتہادی کی نسبت انبیاء کرام کی طرف کرنا جائز ہے کہ نہیں, اس حوالے سے علماء کرام کی دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المعتقد میں جو بات کہی وہ زیادہ پیاری بات ہے. اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ ان کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کا قول جو ہے یہ صحت سے دور اور مہجور ہے. یہ نہیں ہے کہ خطائے اجتہادی کی نسبت کرنے والا گمراہ کافر یا گستاخ قرار پائے گا, لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ قول صحت سے دور ہے اور مہجور ہے. اور جو خطا کی نسبت انبیاء کرام کی طرف پائی جاتی ہے جسے لغزش کہتے ہیں, اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ ذلت انبیاء کے معنی صرف اس قدر ہے کہ افضل کو چھوڑ کر فاضل کو اختیار فرمایا, اسے اصلاً گناہ سے کچھ علاقہ نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ان کی عظمت شان و جلالت قدر کے باعث کبھی ترک افضل پر ان کا مولا کمال لطف و رحمت کے ساتھ عتاب محبت فرمائے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت بھی نہیں کرنا چاہیے, اگرچہ کرنے والا شریعت کے کسی حکم کی زد میں نہیں آتا, لیکن یہ قول صحت سے دور ہے. اب اس کے بعد میں خطائے اجتہادی کی نسبت اہل بیت اور صحابہ کرام کی طرف کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ واقع اور ہمارے اسلاف کی کتابوں میں ایسا ثابت بھی ہے, کیونکہ یہ نسبت جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو تعریف کا پہلو پایا جاتا ہے کہ جس سے خطا اجتہادی ہوئی انہیں اجر و ثواب بھی بارگاہ مولا سے ملا. تو یہ خطا اجتہادی. اب اس کے بعد میں جو سب سے زیادہ ابھی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے وہ خطا عرفی ہی کو لے کر کے بحث ہے, کیونکہ اگر خطا اجتہادی کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی کہ انہوں نے بعد میں اپنے بیان کے اندر خطا اجتہادی کی صراحت کر دی ہے. اب خطا عرفی کی نسبت یہ معظم ہستیوں کی طرف کرنا جائز ہے کہ نہیں, اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو خطا عرفی یہ گناہ, جرم, بھول چوک, تقصیر مختلف معنوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اگر کوئی کسی معظم کی طرف خطا معصیت کی نسبت کرے اس کا حکم بیان ہو گیا کہ یہ جائز نہیں ہے, اور خطا اجتہادی کی نسبت کرے تو اس کی دونوں شکیں بیان کر دی. مطلق اگر خطا بولے تو خطا عرفی پر محمول کرتے ہوئے کیا اس پر کوئی شریعت کا سخت حکم لگے گا؟ تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت سرکار کے ایک فتوے سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ چونکہ یہ لفظ ایک محتمل لفظ ہے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رہے کہ محتمل لفظ جب کسی مقبول سے صادر ہو بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے, اور جب کسی مردود سے صادر ہو جو سری توہین کر چکا ہو تو اس کی خبیث عادت کی بنا پر معنی خبیثی مفہوم ہوں گے. تو اگر خطا کو معنی عرفی پر لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ
خطا کا یہ قول کرنے والا محب اہل بیت ہے، لہذا اس کا معنی حسن لیا جائے گا، اور معنی حسن یہی ہے کہ قائل نے نہ تو جرم کا معنی مراد لیا ہے اور نہ گناہ مراد لیا ہے، بلکہ اس نے ایک لغزش اور بھول چوک کا معنی وہاں پہ مراد لیا ہے، اور اس طرح کی نسبت معظمین کی طرف کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ خطا کے حوالے سے جو میں نے 3 صورتیں اور ان کا حکم بتایا، اگر ان پہ غور کیا جائے تو مسئلہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے کہ موصوف نے یعنی علامہ جلالی صاحب نے جو خطا پر تھی کا لفظ اپنی تقریر میں کہا، اس کے بعد میں اس کی صراحت بھی کر دی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے۔ اب تو احتمال بھی ختم ہو گیا، کیونکہ قائل جب خود اپنی مراد کو بیان کر رہا ہے تو اس کے بعد میں اب مزید بحث کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور اگر آپ اندر جھانک کر کے دیکھیں تو بات زیادہ سے زیادہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے جو اس مضمون کے اندر ایک سوال کیا گیا کہ اہل بیت پاک یہ معصوم ہیں یا محفوظ، سارے جھگڑے کی بنیاد اسی پر رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ شیعوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اہل بیت معصوم ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، عصمت جو ہے وہ نوع بشر میں خاصہ انبیاء ہے، نبی کے علاوہ نوع بشر میں کوئی معصوم نہیں ہوا کرتا، لہذا اہل بیت پاک یہ معصوم نہیں ہے بلکہ محفوظ ہیں، اور محفوظ کا معنی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، لیکن اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اگر نسبت خطا کی گئی اور خطا سے خطا اجتہادی مراد لیا گیا تو اس کے اندر کوئی کبات نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب امر ہے۔ اور اگر اس کے اندر آپ مزید غور کریں تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خطا اجتہادی کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجتہاد کیا ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جب علماء کی بحثوں کو کھنگالا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ایسی روایات ہم تک پہنچی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میراث کے مسئلے پہ گفتگو کی تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کے وصال کے بعد میں آپ کا وارث کون ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری اولاد اور میرے گھر والے۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث کیوں نہیں ہوں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے، اور اس کے بعد میں انہوں نے جو نبی کی میراث نہ بٹنے والی حدیث پاک ہے اسے سیدہ کے سامنے بیان فرمایا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سیدہ نے اجتہاد فرمایا تھا۔ اگر آپ نے اجتہاد نہیں فرمایا ہوتا تو پھر اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے علاوہ مزید بحثیں ہیں، وہ پوری مکمل طور پہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کے اندر اگر خطا ہو جائے تو یہ قابل مذمت نہیں بلکہ قابل تعریف چیز ہے، کیونکہ اجتہاد کا ثواب تو مجتہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہی ہے۔ لہذا ابھی جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے علامہ جلالی صاحب کا، اس مسئلے پر میں اپنے مضمون کے خلاصے کے طور پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر جو حضرات اس مسئلے میں علامہ جلالی صاحب کا رد کر رہے ہیں اور ان کو گمراہ اور نہ جانے کیا کیا قرار دے رہے ہیں، وہ اہل سنت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور سیدہ خاتون جنت کے اجتہاد اور خطا اجتہادی اور اس حوالے سے جو گفتگو ہمارے اسلاف نے فرمائی ہے اس کو سامنے رکھیں، تو ساری بحث کا خاتمہ وہیں پہ ہو جائے گا، اور یہ بات نکھر کر کے سامنے آ جائے گی کہ اگر سیدہ خاتون جنت کی طرف کوئی خطا کی نسبت کر دے تو اس سے کوئی اعتراض لازم نہیں آتا، اور قائل نہ کافر ہوتا ہے، نہ گستاخ اور نہ گمراہ قرار پاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کا حکم لگا رہے ہیں، اگر وہ دانستہ طور پر اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں تو ایک اہل سنت کے موقف کے خلاف ایک حکم لگانے پر خود ان کے اوپر بھی سخت حکم لگ سکتا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر جو حضرات مخالفت کر رہے ہیں علامہ جلالی صاحب کی اہل سنت کے موقف کے مسئلے میں، انہیں اپنی بات پر اثر نو غور کرنا چاہیے،
اور ابھی جو ہمارے مفتیان کرام یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ بھی اپنے حتمی فیصلے سے آگاہ فرمائیں گے. اللہ رب قدیر ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام